إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توحید و سنت دے اس عظیم مرکز
دار العلوم اشاعت القرآن والسنہ دا سالانہ فقید المثال توحید و سنت کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ جلسے دا عنوان ہے توحید و سنت۔ سٹیج سیکرٹری دی حیثیت نال حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب سیدہ مجد بڑے ججے تلے جامع الفاظ کے نام اس کانفرنس دے پہلے عنوان دی تشریح فرما رہے ہیں۔ وہ تشریح بڑی خوبصورت ہے، لیکن میں مجمع دے تکیندا رہا اکثر لوگاں دے سرے تو اتو لگ گئی۔ انجان گل ہے کیوں جی؟ انجان گل ہے۔ حالانکہ میں بڑی خوشی ہوئی کدے او اے سیل روان جاری رکھنا تو میرے تا اپنے دل وچ بڑی ٹھنڈ پہ رہی، لیکن بھارت نے میں حکم چاہ دیتا اے مسئلہ جس مسئلے نو آکھیا ویندا مسئلہ توحید۔ کیڑا مسئلہ؟ ایک بار ایک سارے اچھا میں ایک گل تحدیث بالنعمت کے طور تے آکھدا اشاعت التوحید بس سنہ دا کوئی جلسہ ہوگے، کنونشن ہوگے، کانفرنس ہوگے اور اس دے سٹیج تے بیان کرن والا شیخ القرآن غلام اللہ خان ہو، سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہون، چاہے وہ ضعیف العمر تے نا تمام عمر وچ پہنچ کے اس دی توحید بیان کرن والا قاضی شمس الدین ہو رحمت اللہ تعالی، چاہے طالب علم ہو، اس نو تساں کوئی بھی موضوع دے جلسے دا موضوع کوئی بھی ہو، لیکن میں یہ گل بڑے یقین تے وثوق نال آکھدا او اپنی تقریر وچ
جدو بھی پھر ٹر کے آیا آخر کریسی مسئلہ توحید کو بیان۔ کیوں؟ ایک سوال ہے تہاڈے ذہن چ بھی آندا ہو سی کئی واری بھائی جان جمعے تے ونجو مسئلہ توحید، جلسے تے ونجو مسئلہ بولو تو صحیح دھوپ تو نہ لگی جنہ ڈاڈی لگی منہ پرائیں کر اچھا درس شریک ہوئے اتھے مسئلہ جی کہ راہ پوچھا تا مسئلہ توحید، کوئی گلی کوچے چ مل گیا تا مسئلہ توحید۔ تہاڈے ذہن چ بھی آندا ہو سی یار انہاں ہور آندا ہی کھ نہیں، جس ویلے بنجو او جنے ایک ہائی نا ہر جمعے تے واقعہ کربلا شہادت حسین او مظلوم بڑائی کھلوتا تے تیر وسائی کھلوتا، او نمازی جمعے دے جڑے ہائے انہاں ہاتھ جوڑے مولوی صاحب اللہ دا نام ہے ہن ٹکر بلا دا ذرا ذرا سن یاد تھی گیا کوئی تا ہور مسئلہ بیان کرو۔ اس آقا اگلے جمعے تے نماز تے بیان ہو سی، نماز تے تقریر ہو سی، جمعے تے لوگ بڑے خوشی نال آئے اج تک کوئی موضوع بدلے ہویا اج نماز دی تقریر سنساں۔ اس آقا نماز پڑھنا فرض ہے تے نماز دا ذکر قرآن وچ آیا، او قرآن جڑا اللہ دے نبی تے اترا تے او نبی جس دا نواسا حسین آئی تے کربلا شہید ہویا بات کوئی کم نہیں۔ اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں اپنے ذہنوں صاف کرو، اس مسئلے سے کیوں اتنا زور دیتا رہنا، کیوں ہر وقت اس مسئلے کا تذکرہ ہے، ہر سٹیج تے اس کا تذکرہ ہے، ہر عالم کی تقریر اس مسئلے کا تذکرہ ہے۔ اس دی وجہ ہے انسان دی نجات دا دار و مدار اس مسئلے سے سن دے پہ ہو۔ اگر اے مسئلہ نہیں پختہ، اس مسئلے سے اس کا عقیدہ کوئی نہیں، بات وہ بڑا اچھا نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، رفائے احمد کم کریں گا، بڑا با اخلاق ہے، با کردار ہے، سیرت بڑی اچھی، صورت بڑی اچھی، اخلاق بڑے اچھے، معاملات بڑے اچھے۔ اگر مسئلہ توحید نو نہیں منیندا اللہ دی قسم نے یہ ساریاں چیزاں اس نو ایک رتی دے برابر بھی کم نہ دے سن کل قیامت والے دن۔ اس جو کچھ بھی کیتا ہو سی نا ہوا منصورہ، اے جمیں ہوا تیز چلے تا گرد و غبار اڑدا ہندے ہر شخص بھی اڑار کے رکھ دیتی ہے۔ اس واسطے کہ مسئلہ توحید یہ ہو جا مسئلہ ہے جس مسئلے دے منن تے انسانیت دی کیوے نجات ہے، کیوے نجات ہے۔ تا جیڑا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ انسانیت دی نجات اس مسئلے چڑے، اس مسئلے نو ہر ویلے بیان کرنا چاہیے، کرنا سمجھ دسو تس۔ پھر قرآن پڑھو، اللہ دی لاریب کتاب پڑھو، اللہ دی لاریب کتاب اللہ دے نبیوں دی سیرت بیان کریں دی ہے۔
اور انہاں پیغمبراں دی سیرت دا پہلا چیپٹر ویکھو، پہلا باب ویکھو، پہلا صفحہ ویکھو، انہاں پیغمبراں دی سیرت دا آغاز کتھوں پہ ہوندا؟ او پیغمبر پہلے آ کے سب تو پہلے اپنی قوم نو واز کیڑا کریں دے۔ او ویکھو قرآن وچ ویکھو، اساں تہن کدی تورات والے پاسے نہ پہ کھڑے دے، انجیل تے زبور والے پاسے نہ پہ کھڑے دے، اساں کچھ المحنت نہیں رکھی ہوئی، اساں انسانیت دے سامنے اس سے کتاب نو پہ پیش کریں دیاں جڑی کتاب اللہ نے انسانیت دی ہدایت واسطے بھیجی۔ ہدایت علی کتاب کیڑی ہے؟ کیڑی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ فرمائے پڑھو نبیوں دی سیرت، جیڑا پیغمبر آندا او پیغمبر آ کے سب تو پہلے اپنی قوم نو کیڑی تقریر تے واسطے نصیحت کرے گا؟ پڑھو پیغمبراں تے پڑھو بھی کتھے کتھے تسی کدی قصص الانبیاء نہ گھنا وائے؟ بد لوگ آتے ہیں اے حصے لکھا پہ جی کتاب قصص الانبیاء ہر سٹال تے ملدی پئی ہے، او افسانہ کھڑا گیا ہے، جھوٹ دا پلندہ ہے۔ انبیاء دی سچی سیرت مل سی تو کتھوں مل سی؟ جی اور اس کا تے پکے ہو نا؟ پڑھو انبیاء نو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اے مالکم من الہ غیرو، اے عبد اللہ دی علت بیان پئی ہوندی ہے یا عام لفظہ وچ سمجھو مالکم من الہ غیرو، اے لا الہ تے عبد اللہ الا اللہ۔ او پیغمبر آیا ہے برادری نو پیا گل سمجھیں دے، یا گل پیا کریں دے۔ او پیغمبر دنیا تو گیا، دعا پیغمبر آ گیا سمودیاں دے کول آیا، حضرت صالح علیہ السلام آ گئے۔ اللہ فرمائے دن وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ پیغمبر چلا گیا، ہود قوم جرا کا قوم آ گئی، عاد دی قوم آ گئی، اس قوم عاد دے کول اللہ دا پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ آندیاں نال کیا دن اے میری قوم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو۔ اور چلے گئے باقی پیغمبر ہر پیغمبر آ گئے اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ۔ سارے پیغمبروں تو آخر آئے امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ محبت نال پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بھی آ کے باز شروع کیتا، انسانیت کو خطاب کیتا۔ پہلے پیغمبر آدن یا قوم، میرے نبی آدن یا ایوہ الناس اعبدوا
الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم لہذا ان سارے کام اوپیا کریں دے میں تو نادا قرآن دی بولی وچ فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ گل پہ قوم نوا دن اعبدوا ربکم نال دلیلاں دتی رہندے نے اے کیوں سے پہلے اللہ دی عبادت کرو الذی خلقکم جس کو ہم پیدا کیتا ہے والذین من قبلکم تے انہاں نوں بھی پیدا کیتا ہے جڑے تہاڈے تو پہلے گزرے نے تو احتمال نے اس مقام سے والذین من قبلکم ایک مطلب یہ تہاڈے پیو نوں بھی پیدا کرن والا اللہ تہاڈے دادے نوں بھی پیدا کرن والا چوچا اس کو پیدا کرن والا بھی اللہ پر دادے لکڑ دادے پھکڑ دادے چھکڑ دادے اتنا دے ٹردا ون سارے نو پیدا کرن والا چوچا سارے نو پیدا کرن والا اللہ تے مولانا حسین علی اللہ دیاں کروڑ ہزار ہون فرماندے نے والذین من قبلکم والذین من قبلکم فرماندے نے تو ہن بنا منالا بھی اللہ تے جنہاں دے دروازے تے تساں اللہ دا دروازہ چھوڑ کے جھک دے پیو انہاں بنا منالا بھی اللہ تے جے انہاں بنا منالا اللہ ہے بد خالق جڑا عبادت دے قابل ہے اس کی عبادت کی دی بندے کوئی مخلوق دی ہستی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی دی بندے پر عرض کرنا چاہتا ہوں اے عظیم مسئلہ مسلمانوں مسئلہ توحید اس مسئلے دے اوتے انسانیت دی نجات ہے یہ او مسئلہ ہے جڑا ہر پیغمبر نے اپنی سیرت دے آغاز وچ بیان کیتا ہے پیغمبراں دی سیرت دا پہلا چیپٹر ہے پیغمبراں دی سیرت دا پہلا بارک ہے پیغمبراں دی سیرت دا پہلا باب ہے او کیڑا مسئلہ ہے چوچا اے مٹھا بھی بڑا تو ساتھ نہیں کوڑا پہ لگتا ہے بلندے کرنا ہوگا اے مٹھا بھی بڑا ہاں مٹھا اتنا یہ اللہ دی قسم ہے سمجھ آ بندے نا تب شہد دی کیڑی حیثیت ہے بتا ساری دنیا دیا مٹھاساں چاہا لاؤ نا وہ مٹھاساں اس مسئلہ توحید دی مٹھاس نہیں پہنچ سکتے اتنا مٹھا ہے تے گھوڑ گیا تے اندر گیا دل دی تخدیش نو قبول کر گھتا چکھڑ چلن تے بدل آمن تے طوفان آمن تے آندھیاں چلن آندھیاں چل گیا نا اس دا جنازہ نہیں پڑھنا برادری چ پڑھو ای وہابی تھی گیا ای فلانا 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 اے چلیاں چلی اے آندھیاں چل دیاں جس وچ اے گھل گیا ہے جس کے میٹھا شربت توحید اللہ پی گئے آندھیاں اٹھ دیا نے بدل اٹھ دینے طوفان اٹھ دینے او دادا ہمیں معلوم ہے تمہیں ستم کھانا بھی آتا ہے یقین کر ایسے ستم کر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے در تم طوفان بن کے آؤ در تم طوفان بن کے آؤ تو ہم
کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے. اتنا عظیم مسئلہ ہے, اتنا عظیم پھر میٹھا مسئلہ ہے, سمجھ آ گیا ہے. بات اس تو بڑی اور میٹھی شاید کوئی نہیں ہوندی. بات بندہ اس سے اپنی جان جوکھا وچ پا دیندا ہے, اپنی اولاد قربان کر دیندا ہے, اپنا چمن وطن امن سکون طمانینت سب کچھ قربان کر دیندا ہے. او کلا کدے کھلوتا ہوے اکلے سرے سے ساری برادری ایک پاسے تھی بنجے. او برادری آکھے دن کٹ دے بنائے تیری اولاد لٹ لینی ہے, جائیداد لٹ لینی ہے. او کہندے ساری شے میں دے سکدا پر توحید دے مسئلے تو پال دے برابر بھی ہٹن واسطے تیار کوئی نہ مسلمانوں. ایک عظیم مسئلہ ہے, اللہ کے نبی پر بیان کریں دے نجات دا مسئلہ ہے. اگا قرآن دا مطالعہ کرو, میں اہمیت گل کرنا چاہتا ہوں. اگے قرآن دا مطالعہ کرو, اللہ سے سارے نو توفیق عطا فرمائے. اللہ دی لارے کتاب فرما دیے اے مسئلہ روح ہے, اے مسئلہ وہ جنہ چینے ان کا بول پاؤ. مولا جاؤ لاکھ صاحب آدھے دینا ضرور کوئی نہیں, ان کو نہ نے بلین دیتے سن دے. پتہ نہیں ہے میں ترو دے وے دامی کو نہیں بلین, ساڑھے ترو آلے بھی نہیں بلین دے, پتہ نہیں بے روئے کتنے بلین. اکھے میں جگیوں نا سلام کیتا نا تو اندر کے رہائی نا اندر وہ کہنا بانج بانج کہ مردے نو سلام کرے میں تے جیتا کے اے اتلے پیند لا راکھنا. اے مسئلہ اتنا عظیم مسئلہ, اے مسئلہ ساری کائنات دی روح ہے. اے مسئلہ کائنات دی روچا کو انشاءاللہ قرآن تو ثابت کرساں. اے مسئلہ قرآن ساری کائنات دی کہے روح ہے. اور بھائیو ایتا جان دے ہو نا, روح ایک بندہ جیندہ, روح نہیں تا بندہ. ادھے تے تسی من کھا لیٹھے ہو. ایک قسم سنے ہو سی علماء کو لوگ سنتے رہتے ہو سو بھائی کس وقت تک اس زمین پہ ایک بندہ بھی ہے نا لا الہ الا اللہ دی گواہی دے والا قیامت نہیں آنی. ایک بھی نہ ہویا دمت کے آگے سی کیوں آگے سی اور روح مک گئی, روح ختم, جہان اچھا کھو روح ختم ہو گئی, جہان ختم ہو گئی. اے بندہ جیتا ہے, روح ہے نا, روح گئی تو بندہ گیا. انجان کائنات دی ایک ساڑھے اندر روح ہے, ایک اس پوری کائنات دی روح ہے, اور پوری کائنات دی روح میں لا الہ الا اللہ. دلیل سنو قرآن. اللہ پاک فرمائیں دے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فلا تستعجلوه. او مکے دے مشرک نبی اکرم
اچھے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندے نے آ کے آدے نے تساں دے آکھ دیو اگر تساں میری گل نہ منی مسئلہ توحید نو نہ منیا عذاب آوے سی اللہ دی پکڑ آوے سو کسی بلا دا شکار ہووے سو اساں دے کوئی نہ منے دے تبد گھننا ہونا عذاب علیہ باللہ بد گھننا ہونا اللہ پاک فرمایا میرے پیغمبر ایمان سنا دیو عطا سمجھو آ گیا ہے فلا تستعجلوا او لوگو اس وچ جلدی نہ کرو بس سمجھو آیا ہی آیا فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون پاک اس کی ذات انہاں کولو جنہاں تساں اللہ دا شریک بنائی کھلوتے ہو ان ٹر دیا ایک گل دسی اللہ موسارے میرے طالب علم بھائی بھی بیٹھے ہوئے نے آؤ طالب علم اس گل نو بڑے سونے طریقے نال سمجھن انشاءاللہ تے عوام بھی اس گل نو سمجھ ویسی ایک نکا جہا سوال پیدا ہوندا ہے سوال یہ اللہ پاک فرمائے اتامر اللہ فلا تستعجلوہ اگو کے فرمائے سبحانہ و تعالی عما یشرکون اے ربط کیوے پہلے عذاب دا ذکر پہ ہوندا ہے پر اللہ فرمائے سبحانہ و تعالی عما یشرکون اتنے عذاب دا ذکر ہے اتنے اس کی توحید دا ذکر پہ آندا ہے کہ ربط بندا ہے کہ جوڑ بندا ہے آپس دے اندر سارا دعویٰ کریں دے قرآن مربوط کتاب ہے ایک دوسرے نال ربط ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے ان ربط بیان کیتے نے اللہ دی قسم ہے الحمد والناس تک پڑھ دے جاؤ اتنے پتہ لگ دے پورا قرآن تسبیح من گیان ایک دوئے نال جڑیا پہ آئے ایجا مربوط ہے ایک گل دا ربط پہ بیان ہوندا ہے اتنے ہویا کوئی ہویا ہے ربط اینا دعا دا اتنے کی ربط دے اتامر اللہ فلا تستعجلوہ اتنے قرآن آدھے جلدی منم کرو بس اسے سمجھو عذاب آیا اے پہنچا کھلوتا ہے اقوات سبحانہ و تعالی عما یشرکون آدھو قرآن اور گل پیا کریں دے پچھلی گل دے اگلی گل دا بس ظاہر ربط کوئی نہیں مولانا حسین علی اللہ نے کوئی تفسیر دا وحبی علم دیتا ہے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے نے بڑا ترکنا ربط ہے بڑا مضبوط ربط ہے جوڑے دو دے درمیان حضرت صاحب فرمائے نے پیچھے ذکر عذاب دا اگے تذکر ہے اس کی توحید دا اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں اوہ جی عذاب الہی کلو بچنا چاہتے ہو تو توحید منو اتامر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ آسمانہ تو فرشتے اتر دینے اللہ کی طرف آندے نے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ او اللہ دے امرنا کیڑی شے لے کے آندے نے بالروح ان روح دیاں تعبیراں کسے کے کیتی کوئی آتا جبریل کوئی یاد ہے روح کو مراد قرآن کوئی یاد ہے فلاں میں کوئی یاد میرے بھائیو اتھے ذرا تکو اتھے پہلے آیت پہلے لفظہ میں قرآن آتا ہے پھر روح ہے اگے بن کے خود قرآن اس کی تفسیر پہ کریں دا القرآن یفسر بعضہ بعضا اور تفسیر بڑی معتبر ہوندی قرآن آپ اس کی تفسیر پہ کرے اللہ پاک فرمائے نے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادی اور اللہ کی مرضی نال اتر دینے اللہ جس نے چاہتا ہے اپنے بندیاں وچوں اس بندے دے کول اللہ ملائکہ بھیجن دینے اور روح کھن کے آندے نے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادی انذروا
دی زبان دا دن ان مفصلا پچھلی گل دی تفسیر پیا کریندا ہے پچھلی گل دے جو کچھ گزرے اس دی تفسیر پیا کریندا ہے او تفسیر ہے پھر روح دی تفسیر پیا کریندا ہے کیڑی ہے انہ لا مراد کی بے اس روح تو مراد لا الہ اچھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کائنات دی کیوے شک پہ ایک ہاتھ ہلاؤ ہلائے دے اللہ ایڈی بڑی بان 2 کلو دی چاہ کے دی پھکا جی دکھی دی بولی زبان دی ہے اس نال بولیا کرو دوسرے فقہ ہم تے رب ذوالجلال فرماتے ہیں فادع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق رب ذوالجلال دی لارے کتاب ہے اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے فادع اللہ بس پکارو کس نو اللہ نہ نام تا اونچا گھنو چاہو اللہ نہ نام نے ہوئے فادع اللہ مخلصین لہ الدین بس پکارو کس نو اور پکار کرو کہندی سور کرو کہندی سسو کہنو پکارا کہندیاں کرو ندامہ کس دے نیاندیاں لاؤ کس نو ندامہ دیتیاں کرو فادع اللہ بس پکارو اللہ نو گید پکارو فرمایا مخلصین لہ الدین پکار بھی کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے کرنی بھی خالص ہے کرنی بھی خالص میرے اللہ اے جس معاشرے اسی آ گئے اس دور تو پہ گزر دیا تیرا سماج ساجے پلے پیا کھلوتا ہے اتھے تک کوئی شے بھی خالص کوئی نہیں اتھے تک دودھ بھی لبدن ہے نا ساریاں پہ لبدن ہے دودھ خالص کیوں بھی خالص پتی بھی گنیاں جڑی سے خالص پہ کہندے ہو پتی بھی خالص ہے مرچاں بھی کمال ترین ساڈا اسی پیٹرول چی پانی دی مکسنگ کرتے پیٹرول چی کہیں گی گل نہ کہ میں آپ ٹینکی دل کھلوائی اندروں زنگ آلوں دے میں اس نے آکھوں میں کہ یار یہ کیوں زنگ جا گئی کہ استاد جی کتھوں پیٹرول بھرے دے ہو میں کہ یار میں تے کہیں ایجنسی تو نکی تو بھروا گندا اس کا ان شد مسکین غریب جڑے ایتھے وہ تھوڑی مکسنگ کریں وہ پانی اندروں زنگ بھی کام نہ ہو دودھ خالص نہیں کیوں تو کا خالص پیدا اگے سچیندا ہی ڈالٹا کھا ہے دیسی گھیو نہیں لگنا خالص ہم تو ڈالٹا ہی کمال اس سے نہ نے ترقی وہ سن دے پے ہو خوش ہوں گے ہو ترقی کر رہے ہیں ترق دے ہیں یہ ترقی کوئی نہیں دیئے ساڑھے ہر شاہی بافر مقدار ہے دودھ خالص نہیں کوئی شے بھی خالص نہیں ملتی ہاں کسی کے گلہ کریے مولا اتتا لوگ عقیدہ بھی خالص نہیں دسے دے اس وچ بھی مکسنگ ہوندی ہے ملاوٹ ہوندی ہے کدی مسئلے حد دی ملاوٹ ہے کدی کیڑی شے دی ملاوٹ ہے کدی مقتدیاں دی ہاں ہن جا کھیا تہن لگے ویسن ہن جا کھیا تہن لگے ویسن نا وہ میرا بھائی نا اللہ دے
پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی برادری چاچے کو لائی کھلوتی ہے آکے آدھی سمجھا بھدریے نو ساڑھے کو تجیم نہ اس نہیں چھوڑیا سکے دے پاسے بنا اے پاسو نہیں لکھن دیندہ اید کر بھدریے نو آگا اے کم نہ چا کرے دولت دیندیا فلانی شاہ دیندیا فلان دیندیا فلان دیندیا بس اس نو آگا اکا دل نہ کیتی کرے لا الہ الا اللہ نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچے گل کی تھی فرمایا یہ تہی نڑی گل پہ کریں دے میرے ہی کرتے سورج رکھ دے من ایک دے چند رکھ دے من یعنی کہ مطلب ہے کائنات دی ہر شہر میرے ہاتھ دے جا رکھیں اے چاہمن کے میں اے گل چھوڑ دے میں ساری شہر چھوڑ سکتے اس گل نو میں نہ چھوڑ سکتا میں ہر چوک کے جاگ سکتا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اتھے کوئی شہر خالص نہیں پہلا بدی انہ شوریانوں کے پگڑا خالص کیڑی شہ ہوندی ہے خالص کیڑی شہ ہوندی ہے پروردگار عالم نے اللہ نے اپنی لارید کتاب کی گل نہیں سمجھا دیتی خالص کنجے ہوندہ میں بندے ہوتے ہو ان خالص کرنے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرًا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا اچھا اچھا من بین فرس ودمن لبنا خالصا سائغا للشاربین اللہ پاک فرمائے ہوتے بنجن دی کوئی لوڑ نہیں فلسفیاں دی لوڑ نہیں متکلمین دی لوڑ نہیں فلاسفہ دی لوڑ نہیں ہے اشاعرہ دی لوڑ نہیں فلانے نہیں نہ کول بن کے بنجن کے پچھن دی ضرورت کوئی نہیں میں تو ان سوکھا دیا دس دیندہ ماں بدئی نہ من اپنے پوئے دے تک پتی ہوئی مجھ چاہتک پتہ ہویا ہاں ڈنگر چاہتک پتی ہوئی بکری چاہتک پتی ہوئی بھیڑ چاہتک اے تیرے دروازے تے کھلوتی ہے اس دی رنگت کالیا اس دی رنگت سفیدہ اس دی رنگت سیاہا اس دی رنگت بھوریا اس دی رنگت رتیا اس دی رنگت لپیا انہوں نے پتیاں کھلوتیاں بکریاں دی رنگتاں تک چاک بھٹا دیاں رنگتاں تک چاک مچھیاں دی رنگت تک چاک تیرے پریے تے بدیاں کھلوتیاں اللہ پاک آدن ہنیاں تک اے اپنی اس دی رنگت تک کیڑی شے کھیندی ہے وہ بھی تھا اس چارے دا رنگ شد نہیں تے بولے دے صحابے کو ڈرے کھلے برادری شدی بندے کے پاسے ہاں اس دا رنگ سبز ہم مجبوری کئی ایک کو نیٹ تے چارج کرنا نہ کو کمنٹ کرے دیں اللہ دا نام ہی اردو چ بول لیا کر پنجابی سان سمجھ جائے تے اتھے پنجابی بھی نہیں پہ سمجھے اتھے وقت بندہ کے کرے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم اس دی تک اور کیڑا چارہ پیا کھیندیا اس دی رنگت بکھریا اس دی رنگت بکھریا کھال دی رنگت ہاں تک کھلوچ بھی ملاوٹ ہے سدے بجا میں آپ گھن کہاں وہ گائیں منہ نہیں رکھیں دی کھڑ کھا یقین کر گئے میں مذاق نہ پہ کریں اس حد تک گر گئے اس حد تک اگری وقت اس طرح کسی تو نکل سنا آگ سو خدا غرق کرے نہ مولیاں نہ پاکستان دا بیڑا تباہ کرے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی
بطون اس کھاتی ہی شے خادیت پر اس دی رنگت تک انہ دی رنگت تک وہ اس دے اندر گیا میں دج گیا اتھے میں مشین فٹ کی تھی کھلوتائی کوئی دنیا دی طاقت اس مشین دے نال بھی فٹنگ کوئی نہیں کر سکتا وہ قدرتی مشین وہ پئی چل دیا چکی چل دی پیا وہ بد اس نو پئی چکھین دیا بد اس سے وچوں میں خون بھی بنیندا ماں اس سے وچوں میں گوبر بھی بنیندا ماں اس سے وچوں میں دودھ بھی بنیندا ماں بد ذرا تک تا سینا من بین فرس ودم من بین فرس ودم ایک پاسے گوبر ایک پاسے خون گوبر بھی پلید خون بھی پلید اللہ اکبر گوبر بھی پلید خون بھی پلید اے میں دعا پلیتیاں دے وچوں میں کڈ کے لے آندا میں تن پلاندا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین عرض کرنا چاہتا ہوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں حضرت آگئے نے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون تیری گل کرنا چاہتا ہوں رفیع الدرجات ذو العرش صاحب عرش سچیاں شان والے اللہ پاک فرماتے ہیں یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی اونا اتار دے اجی اپنی روح نو فرشتوں دے ذریعے اپنے بندیاں تے جس تے چاہندا ہے علماء کرام فرماتے ہیں ایتھے روح تو مراد کی ہے او تے جڑی گل قرآن کر کے آیا ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین اے گل اس سے دی اور اس سے کی ہے خالص عبادت کس دی کرنی ہے یہ تو مسئلہ توحید ہے مسلمانوں لوگ اکثر میں بھی منیندا میں بھی منیندا میں بھی توحید منیندا میں آکھدا اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق اللہ داتا اے میں منیندا میرے بھائیو اس کے سامنے اللہ دی توحید بیان کرو قرآنی رنگ کرو کیڑے رنگ اللہ پاک دن اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولو علی ادبارہم نفورا انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی حضرت آ گئے بچ گل وچ رہ گئی نال مضمون ہمیشہ رہ ہی رہندا انجان گل لینا ہر گل سے پورا صاحب بھلا کہ اج کو ٹائم ماحول چ دیتا نے اللہ انہاں جزائے خیر دے میں 6 گھنٹے گزارش کرنا چاہتا ہوں سن سو توجہ نال کہ وقت ساتھ بھی دے سو پکی گل کرو یقین کرو بڑی خوشی ہے بہت بڑی خوشی ہے اس ویرانے وچ توحید و سنت دا گلشن آباد ہو گیا آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یقین کرو مسلمانوں انہاں ساریاں زمیناں وچوں اے زمین فخر کریں دی ہو سی میں اے فخری میرے تے قال اللہ تے قال رسول پڑھایا رہتا کتنا فخر کر دی ہو سی تے او اتھے خدا دے مہمان کے زمین تے چلتے ہو سی زمین میں کتنا فخر ہو سی میرے بھائیوں الحمدللہ مدرسہ آباد چل رہے ہیں اللہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے میں تو سبحانہ کی گزارش کرے سکر کو جوار دے لوگوں اپنی اولاد کو سنوارنا چاہتے ہو تے اپنے واسطے آخرت کا ذخیرہ بنانا چاہتے ہو اپنی اولاد کو اللہ کا دین پڑھاؤ اور انہاں دینی مدارس وچوں اے مدرسہ الحمدللہ ثم الحمدللہ توحید اور سنت عالیاں دا ادارہ ہے تہاڈی اولاد آسی علم دے زیور نال بھی انشاءاللہ آراستہ ہو کے ویسی نال تعلیم دے نال تربیت بھی انشاءاللہ ہو کے ویسی انشاءاللہ کرے سو اللہ عمل دی توفیق